یہ پہلے بہن کے لے لیتے ہیں کہ دیکھیں مرد ہو یا عورت ہو وضو کریں تو پہلے بھی آپ کو سمجھایا تھا اس کا پانی کپڑوں پر نہیں گرنا چاہیے، حتی الامکان کوشش یہ کریں، کیونکہ جب ہم وضو کرتے ہیں تو دو چیزیں اس کی وجہ سے جسم سے نکلتی ہیں، ایک گناہ جھڑتے ہیں، نمبر دو ایک ایسی نجاست گرتی ہے جس کو آپ اور میں دیکھ نہیں سکتے لیکن شریعت کہتی ہے کہ وہ نجاست ہے۔ ایسی نجاست جو ہم دیکھ نہ سکیں، جس کو سونگھ نہ سکیں، جس کو چھو کر محسوس نہ کر سکیں، اسے نجاست حکمیہ کہتے ہیں۔ جیسے بے وضو پن، حالت جنابت ہے، یا بہنوں کی حالت حیض و نفاس ہے، یہ کوئی آپ چھو کر محسوس نہیں کر سکتے۔ ایک حائضہ بہن کھڑی ہوں، ایک بغیر حیض والی ہوں، دونوں ایسی ایک جیسے لگیں گی۔ ایک جنبی شخص ہے، غیر جنبی، ایک باوضو ہے، بے وضو، کوئی فرق نہیں ہو سکتا، اور نہ آپ ان کو محسوس کر سکتے ہیں کہ یہ بے وضو ہے باوضو ہے۔ یہ نجاست حکمیہ ہے۔ جب آپ وضو کرتے ہیں تو اس پانی سے نجاست حکمیہ بھی گرتی ہے، تو یہ نجاست اور پھر گناہوں کی آلودگی، اس سے اپنے کپڑوں کو آلودہ کرنا، علماء نے اس کو مکروہ لکھا ہے۔ لہٰذا بہتر یہ ہے کہ آپ چہرہ دھوئیں، پھر ایک کوئی کپڑا لیں، میں نے آپ کو پہلے بھی سمجھایا تھا، ہلکا سا اس کو صاف کریں کہ قطرے ٹپکنا موقوف ہو جائیں، مکمل طور پہ صاف نہ کیا کریں، کیونکہ اس کی یہ تری جو ہے یہ انشاءاللہ بروز قیامت آپ کے میزان میں تولی جائے گی۔